نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج میں آپ لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا بتانے لگی ہوں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے شام کی طرف روانہ ہوئے تو آپ علیہ السلام کے پاس نہ رہنے کے لیے گھر تھا، نہ کوئی ساتھی تھا، نہ کوئی روزگار تھا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے پروردگار جو بھلائی بھی تو مجھ پر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ تو اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گھر بھی عطا کیا رہنے کے لیے، ساتھی بھی عطا کیا، یعنی کہ ان کی شادی ہو گئی، ان کی ہم سفر بھی ان کو عطا کی، ان کو روزگار بھی ملا، اولاد بھی ملی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ضرورت کی ہر چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی۔ تو یہ ایک بہت جامع دعا ہے۔ آج کل جو ہم مسلمانوں کو پریشانیاں ہیں نا، کسی بھی قسم کی پریشانی ہے، رزق کی ٹینشن ہے، کاروبار کی ٹینشن ہے، اولاد کی ٹینشن ہے، ان لوگوں کی جن کی شادی نہیں ہو رہی ان کو شادی کی ٹینشن ہے، ہر قسم کی پریشانی کے لیے تو لوگوں کو چاہیے کہ اس دعا کو لازمی اپنا وظیفہ بنائیں، یعنی کہ روزانہ ایک تسبیح اس دعا کی لازمی پڑھیں، جس مقصد کے لیے بھی پڑھیں اللہ تعالیٰ اس مقصد میں جو پڑھنے والے کو کامیابی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو جس کو شادی کی ٹینشن ہے، یعنی کہ کسی کو ٹینشن ہے، یا والدین کو اپنے بچوں کی شادی کی ٹینشن ہے، یا خود ہی کسی کو شادی کی ٹینشن ہے کہ اس کی شادی نہیں ہو رہی، اس کی عمر بڑھ رہی ہے، تو اس کو چاہیے کہ مسلسل یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے اس دعا کا وظیفہ کرے، یعنی کہ وظیفے سے مراد ہے کہ روزانہ اس کو پڑھیں، روزانہ کم از کم جتنی اللہ اس کو توفیق دے اتنی مرتبہ پڑھے۔ تو اور اس دعا کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرے جس مقصد کے لیے پڑھ رہا ہے۔ اگر شادی کے لیے پڑھ رہا ہے تو انشاءاللہ اس کی اللہ تعالیٰ اس کو بہترین رشتہ عطا فرمائیں گے، بہترین ساتھی عطا فرمائیں گے۔ اب جس کے اولاد نہیں ہے تو وہ اولاد کے لیے اس کو پڑھے، روزانہ پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ نیک صالح اولاد عطا فرمائیں گے۔ جس کا گھر نہیں ہے، گھر کا مسئلہ ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اس گھر کے مسئلے کے لیے اس کو روزانہ پڑھے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو گھر عطا فرمائیں گے۔ اور جس کی روزگار کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، جاب نہیں ہے، تنگی ہے پیسوں کی، تو وہ اس دعا کو پڑھیں، گھر کے سارے افراد پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے ان کو روزگار بھی عطا فرمائیں گے۔ یہ بہت جامع دعا ہے، تجربے کے ساتھ یہ دعا ہے، بہت سے لوگوں نے اس کو پڑھا ہے، ان کی بہت ساری حاجات پوری ہوئی ہیں۔ تو یہ ایک نبی کی دعا ہے، نبی کے منہ سے نکلی ہوئی دعا ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے بارے میں فرمایا ہے۔ تو لہٰذا ہر کسی کو اس دعا کو پڑھنا چاہیے، جو بھی ان کی کوئی حاجت ہے اس کے لیے۔ تو اللہ پاک قبول و معروف فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ و احسن جزا فی الدارین۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا اس دعا کے بارے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔